اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون ااتخذ من دون اللہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون۔ 23واں پارہ پیش خدمت ہے اور اس پارے میں سورہ یاسین کا بقیہ 2/3 حصہ شامل ہے۔ سورہ صافات مکمل ہے، سورہ صاد مکمل ہے اور سورہ زمر کی 31 آیات اس میں شامل ہیں، اور اس میں یاسین سے ہی اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو اس سے پہلے 22ویں پارے میں کہی گئی کہ ایک مومن شخص کے جس نے توحید کا خود نعرہ لگایا اور لوگوں کو قائل کیا کہ معبودان باطل کی بندگی نہ کرو بلکہ اللہ کی پیروی کرو اور ان رسولوں کی بات پر ایمان لاؤ، اور غصے میں آ کر انہوں نے اس کو شہید کر دیا اور اللہ نے سیدھا اس کو جنت میں داخل کر دیا، اسی کے قول سے ہی 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وما لیا، اور مجھے کیا ہوا، لا اعبد الذی فطرنی، میں کیوں نہ بندگی کروں اس ہستی کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اس کے سوا دوسرے معبود بنا لوں؟ ان یردن الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان معبودان باطل کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، ولا ینقذون، اور نہ ہی مجھے یہ اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اور اگر ایسا میں کروں تمہاری بات مان لوں پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم، جان لو بس میں تو اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں، فاسمعون، اور اچھی طریقے سے یہ بات کان کھول کر سن لو۔ ان کی بات تھی کہ جس پر ان کو شہید کیا گیا، اور اللہ تعالی ہمیں اس جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ سورہ یاسین میں عالم فلکیات سے متعلق بھی کچھ آیات شامل ہیں۔ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید تو در حقیقت کتاب ہدایت ہے، لیکن سائنسی چیزوں سے متعلق اس کے اندر اشارات ضرور پائے جاتے ہیں۔ کہیں فرمایا گیا کہ تم رات کو نہیں دیکھتے، دن کو نہیں دیکھتے، کس طرح جو ہے جب دن کے اوپر رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر اب دن کی چادر ہم کھینچ لیتے ہیں تو پھر رات آ جاتی ہے۔ سورج اور چاند کو نہیں دیکھتے، نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے نہ سورج چاند کو، ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ اور یہ کہ چاند کی منزلوں کو نہیں غور کرتے کہ وہ بالکل پتلا ہوتا ہے، پھر وہ پورا بھرپور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد واپس اسی کھجور کی ٹہنی کی مانند جو ہے واپس لوٹ آتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی آیات جو عالم فلکیات سے متعلق ہیں قرآن میں اشارات کے طور پر موجود ہیں، اور فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، گردش کر رہی ہے۔ یعنی یہ کہ پہلے دنیا کا یہ خیال تھا کہ شاید زمین ساکت ہے اور سورج گردش کر رہا ہے، پھر انہوں نے تحقیق کی اور کہا کہ نہیں، سورج ساکت ہے اور زمین گردش کر رہی، اور پھر آخر وہ قرآن ہی کی بات کی طرف آ گئے کہ نہیں، کوئی چیز ساکت نہیں، ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے۔ گویا کہ وہ کیفیت ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ہر چیز اپنے تغیر میں ہے اور گردش میں ہے، اور سائنسی جو بھی انکشافات ہیں وہ بالآخر قرآن ہی کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور قرآن نے جو بھی اشارات دی ہیں اسی کی طرف جو ہے حقیقت پہنچ رہی ہے۔ آگے صراط مستقیم کو واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ بندگی کرنا جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے یہی اصل میں صراط مستقیم ہے۔ فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرو۔ یہاں مراد بندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے، شیطان تو نظر نہیں آتا، یہاں مراد ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری، اس کا کہنا ماننا۔ کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کا کہنا نہ ماننا؟ انہ لکم عدو مبین، اور یہ کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم یہی ہے، ہم اللہ کی اطاعت، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خیری نجات کے لیے اس کا کہنا مانیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور جو اس نے اپنا کلام بھیجا اس کلام میں جو احکام اور شریعت ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں، تو یہی صراط مستقیم ہے۔ البتہ آگے اللہ نے فرمایا کہ قرآن کس کے لیے نصیحت بن سکتا ہے؟ قرآن تو وہاں موجود تھا لیکن ابو جہل تو ایمان نہیں لایا، ابو لہب ایمان نہیں لایا،
امیہ ابن خلف تو ایمان نہیں لائے. تو قرآن روشنی پیدا کرتا ہے, کس کو ہدایت دیتا ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی چیز اندر موجود ہوتی ہے تو ہی قرآن اس کے لیے اثر انداز ہوتا ہے. فرما ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت, ایک یاد دہانی اور کھلا قرآن ہے. لینذرا, تاکہ یہ خبردار کر دے, من کان حیا, اس شخص کو کہ جو واقعتاً زندہ ہے, یعنی جس کا ضمیر زندہ ہے, جس کی فطرت ہے, اس نے فطرت کو کج نہیں کیا, ضمیر روشن ہے. یقیناً قرآن جو ہے اس کو خبردار کر دیتا ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور کافروں پر یہ بات بالکل ثابت کر دیتا ہے. تو اصل چیز جو قرآنی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ضمیر زندہ ہو, اس کا ضمیر مر نہ گیا ہو, فطرت کج نہ ہو گئی ہو, تو پھر یقیناً قرآن اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے. اور ایک مثال قرآن اس طرح بھی دیتا ہے کہ ایک زمین مردہ ہے اور ایک زمین زرخیز ہے. بارش دونوں پر آتی ہے لیکن مردہ زمین میں سے کچھ برآمد نہیں ہو. زمین مردہ ہے لیکن جو زرخیز زمین ہے, اگر بارش آئے گی تو فصل لہلہائے گی, پودے نکلیں گے اور ہریالی آئے گی. آگے ایک بات فرمائی کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کسی کام کرنے کا, وہ تو بس صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اگر اونٹنی کا بوزہ ہوا تو اللہ کے کلمہ کن سے ہوا, اور اسی کو سمندر پھٹا تو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا, اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ کے کلمہ کن سے ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اللہ کے کلمہ کن سے ہوا. سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات آتی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو پر دیکھتے ہو اور آسمان نظر آتا ہے, اس کی حفاظت کا پراپر انتظام کیا گیا. فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, بے شک ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کر دیا, خوبصورت بنا دیا ہے ستاروں کی زینت سے, کہ رات کے وقت انسان جب دیکھتا ہے ستاروں بھری رات تو انتہائی ایک خوشگوار منظر جو ہے نظر آتا ہے. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ, اور اس کو محفوظ بنا دیا گیا ہے تمام سرکش شیطانوں سے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى, یہ ملأ اعلیٰ جو اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں ان کی باتیں یہ شیاطین اوپر جا کر سن نہیں سکتے. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب, اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے. دحوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ, اور وہاں سے بھگا دینے کے لیے, نکال دینے کے لیے, اور ان کے لیے عذاب وہ ہے کہ جو دائمی ہے. الا من خطف الخطفۃ, مگر وہ کہ جو چوری سے کسی بات کو جھپ سے لے اڑے. فاتبعہ شہاب ثاقب, تو پھر اگر وہ لے جاتا ہے اور بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے ایک جلتا ہوا انگارہ لگ جاتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بھی جو راستے بنائے ہیں ان کی مزید حفاظت کی گئی. آگے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جو ظالم لوگ ہیں, جو زیادتیاں کرنے والے لوگ, لوگوں کو استحصال کی طرف مجبور کرنے والے لوگ, ان کا ایک دوسرے پر الزام تراشی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اور اگرچہ انسان دنیا میں ایسے لوگ تو جو ہے بڑی آپس میں محبت, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون, جیسے نیک لوگ آپس میں تعاون کرتے ہیں تو بد بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. جیب کترے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی یاری رکھتے ہیں. ڈاکو لٹیرے ہوتے ہیں ان کی آپس میں یاریاں ہوتی ہیں. تو ہر ایک اپنے اپنے مزاج کے مطابق, اپنے کام کے مطابق دوستیاں رکھتا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ ساری دوستیاں جو ہے ہوا ہو جائیں گی اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, اور اس وقت ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوگی. تو اس کا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخرت کے حوالے سے بیان کیا. فرمایا اوشروا الذین ظلموا وازواجہم, فرمایا جائے کہ جمع کرو ان ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو. وما کانوا یعبدون من دون اللہ, اللہ نے فرمایا کہ ان کو جمع کرو, ظالموں کو, ان مشربوں کو, اور انہیں بھی کہ جو اللہ کے سوا بندگی کرتے تھے, اور انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ. وقفوہم, فرمایا کہ ان کو ذرا روکو. انہم مسئولون, ذرا ان سے کچھ پوچھنا ہے. ما لکم لا تناصرون, فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں تو بڑے مددگار تھے ایک دوسرے کے. بل ہم الیوم مستسلمون, بلکہ آج وہ اپنی غلطی خود تسلیم کر رہے ہوں گے. واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون, اور وہ ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے. قالوا, اب یہ ہے وہ الزام تراشی. قالوا انکم کنتم تعتون عن الیمین, اور بعض انہیں کہیں گے کہ تم تھے جو ہمارے طرف دائیں طرف سے آتے تھے, بڑے ہمیں جو ہے دوستی کا وعدہ دیتے تھے اور چکر دیتے تھے اور فریب کاریاں کرتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین, وہ جواب دیں گے کہ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تم خود مومن نہیں تھے, ہم تمہیں کیا ورغلاتے, تم خود مومن نہیں, تمہارے دلوں کے اندر خود ایمان نہیں تھا. وما کان لنا علیکم من سلطان, دیکھو ہمارے پاس کوئی زور تو نہیں تھا, ہم نے کوئی تمہاری گردن تو نہیں پکڑی ہوئی تھی. بل کنتم قوما طاغین, بلکہ تم خود ہی بڑے سرکش قسم کے لوگ تھے, تو آج ہمیں الزام مت دو. تو یہ جہنم میں ظالم لوگوں کی آپس میں جو ایک دوسرے پر الزام تراشی, اس کا بیان ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ
جو ہے متضاد چیزوں کو سامنے لاتا ہے تاکہ حقیقت واضح ہو جائے. اہل جہنم کا بیان ہے تو ساتھ ہی اہل جنت کا بھی بیان ہے اور ان کی گفتگو. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور ان میں سے بھی جو ایک دوسرے کو اور رخ کر کے سوال کریں گے. قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہے گا انی کان علی کریم، کہ میرا ایک دوست تھا دنیا میں، ایک ساتھی تھا. یقول، اور وہ کہتا انک لمن المصدقین، کیا تمہیں اس بات کی تصدیق ہے، کیا تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، یہ کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں اور ہماری ہر چیز گل جائے گی اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گی، کیا واقعتاً دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور ہمیں بدلہ دیا جائے گا. قال هل انتم مطلعون، تو اس کا دوست جو ہے جنت میں اسے کہے گا اچھا وہ تمہیں کہتا تھا، کیا تم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، مطلع ہونا چاہتے ہو کہ وہ کس حال میں ہے. فطلع، تو اس نے جھانکا. فراہ بھی سواء الجحیم، تو اس نے اپنے اس دنیا کے دوست کو دیکھا کہ وہ جہنم کے بالکل بیچ کے اندر موجود تھا. قال تاللہ ان کدت لتردین، کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بالکل برباد اور ہلاک کرنے والا تھا. ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا مجھ پر، لکنت من المحضرین، تو آج میں بھی ان لوگوں میں حاضر ہو جاتا کہ جو عذاب میں پکڑے ہوئے آئے ہیں. گویا کہ انسان دنیا میں دوستی جو رکھتے ہوئے اس بات کا احساس اور خیال رکھے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع کرا طالع کنت. اگر تم صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے صالح بنو گے، اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بنو گے. لہٰذا یہ ایک اللہ نے منظر دکھا دیا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم دنیا میں کیا کردار ادا کرو. آگے انبیاء کی ذاتی عظمت اور ان کی جو ہے بلند کرداری کے حوالے سے کئی انبیاء کا تذکرہ آتا ہے. اس پر ہم ذرا وقفہ کرتے ہیں، وقفے کے بعد یہ بات انشاءاللہ جاری رہے گی. بسم اللہ اولہ و آخرہ، 23ویں پارے کے بیان میں میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. سورہ صافات کی کچھ آیات کا حوالہ دے رہا تھا کہ جہنم میں جو ظالم لوگ ہیں وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے. انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو جمع کرو، ظالموں کو، ان مشربوں کو، اور انہیں بھی کہ جو اللہ کے سوا بندگی کرتے تھے، اور انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ. وقفوہم، فرمایا کہ ان کو ذرا روکو. انہم مسئولون، ذرا ان سے کچھ پوچھنا ہے. ما لکم لا تناصرون، فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، دنیا میں تو بڑے مددگار تھے ایک دوسرے کے. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج وہ اپنی غلطی خود تسلیم کر رہے ہوں گے. واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے. قالو، اب یہ ہے وہ الزام تراشی. قالو انکم کنتم تعتون عن الیمین، اور بعض انہیں کہیں گے کہ تم تھے جو ہمارے طرف دائیں طرف سے آتے تھے، بڑے ہمیں جو ہے دوستی کا وعدہ دیتے تھے اور چکر دیتے تھے اور فریب کاریاں کرتے تھے. قالو بل لم تکونوا مؤمنین، وہ جواب دیں گے کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم خود مومن نہیں تھے، ہم تمہیں کیا ورغلاتے، تم خود مومن نہیں، تمہارے دلوں کے اندر خود ایمان نہیں تھا. وما کان لنا علیکم من سلطان، دیکھو ہمارے پاس کوئی زور تو نہیں تھا، ہم نے کوئی تمہاری گردن تو نہیں پکڑی ہوئی تھی. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی بڑے سرکش قسم کے لوگ تھے، تو آج ہمیں الزام مت دو. تو یہ جہنم میں ظالم لوگوں کی آپس میں جو ایک دوسرے پر الزام تراشی، اس کا بیان ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ جو ہے متضاد چیزوں کو سامنے لاتا ہے تاکہ حقیقت واضح ہو جائے. اہل جہنم کا بیان ہے تو ساتھ ہی اہل جنت کا بھی بیان ہے اور ان کی گفتگو. فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور ان میں سے بھی جو ایک دوسرے کو اور رخ کر کے سوال کریں گے. قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہے گا انی کان علی کریم، کہ میرا ایک دوست تھا دنیا میں، ایک ساتھی تھا. یقول، اور وہ کہتا تھا انک لمن المصدقین، کیا تمہیں اس بات کی تصدیق ہے، کیا تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، یہ کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں اور ہماری ہر چیز گل جائے گی اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گی، کیا واقعتاً دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور ہمیں بدلہ دیا جائے گا. قال هل انتم مطلعون، تو اس کا دوست جو ہے جنت میں اسے کہے گا اچھا وہ تمہیں کہتا تھا، کیا تم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، مطلع ہونا چاہتے ہو کہ وہ کس حال میں ہے. فطلع، تو اس نے جھانکا. فراہ بھی سواء الجحیم، تو اس نے اپنے اس دنیا کے دوست کو دیکھا کہ وہ جہنم کے بالکل بیچ کے اندر موجود. قال تاللہ ان کدت لتردین، کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بالکل برباد اور ہلاک کرنے والا تھا. ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا مجھ پر، لکنت من المحضرین، تو آج میں بھی ان لوگوں میں حاضر ہو جاتا کہ جو عذاب میں پکڑے ہوئے آئے ہیں. گویا کہ انسان دنیا میں دوستی جو رکھتے ہوئے اس بات کا احساس اور خیال رکھے
صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح کرا طالح کنت. اگر تم صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے صالح بنو گے، اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بنو گے. لہٰذا یہ ایک اللہ نے منظر دکھا دیا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم دنیا میں کیا کردار ادا کرو. آگے انبیاء کی ذاتی عظمت اور ان کی جو ہے بلند کرداری کے حوالے سے کئی انبیاء کا تذکرہ آتا ہے، خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ مقام عراق کے اندر مقام عرب میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ایک ایسے شخص کے گھر میں پیدائش ان کی ہوئی کہ جو خود بت تراش تھا اور اس سسٹم کے اندر اس کا ایک عہدہ بھی تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم تین پرستیوں میں ہے، یعنی ایک طرف بت پرستی ہے، دوسری طرف ستارہ اور چاند پرستی اور سورج پرستی ہے، اور تیسری طرف جو ہے وہ شاہ پرستی بھی ہے. یعنی بادشاہ بھی جو ہے وہ ان کا ایک معبود ہے اور اس کو بھی سجدے کرتے ہیں اور اس کو بھی الوہیت میں شامل کیا گیا. اور جو بتوں کا جو نظام تھا اس کے مجاور جو ہے وہ اس کی صاف صفائی کرنے والے اور وہ اس کی مال و متاع لوگوں کے نذرانے وصول کرنے والے، گویا وہ مذہبی شرک کے دعوے دار تھے، اور بادشاہ جو ہے وہ سیاسی شرک کا دعوے دار تھا. وہ بھی خدا بنا ہوا تھا اور لوگوں سے اپنی بات منواتا تھا. اور دنیا میں ہمیشہ مذہبی شرک اور سیاسی شرک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ بہت غلط ہے. انہوں نے اپنے والد سے کہا، اس قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کہا اپنے والد سے قوم سے کہ تم کس چیز کی بندگی کرتے ہو. ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے سوا ان معبودان باطل کی بندگی کرو کہ جو تم نے خود بنائے ہوئے ہیں اور گھڑے ہوئے ہیں. قوم جب کسی ایک جشن پر روانہ ہوئی تو یہ موقع غنیمت جان کر انہوں نے ایک عذر کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ دیا، اور جو تیشہ تھا وہ بڑے بت کے جو ہے کاندھے پر رکھ دیا. ظاہر بات ہے واپس آئے تو تہلکہ مچ گیا کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا. اور جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھو، اس سے کیوں نہیں پوچھتے، بلکہ آلہ قتل بھی جو ہے وہ تو اس کے کاندھے پر برآمد ہے، لہٰذا ہر چیز تمام گواہیاں موجود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتے. تو کہا قال اتعبدون ما تنحتون، کہا کہ تم بندگی کرتی ہو ان کے جن کو تم خود تراشتے ہو. تمہیں معلوم ہے وہ بولتے نہیں، دیکھتے نہیں، خود تراشتے ہو، یعنی تم پر، اور جن کی تم بندگی کرتے ہو. فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے اندر جھانکا اور کیا کہ واقعتاً بات تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ مذہبی شرک جو ہے، سیاسی شرک، وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ غلط ہو جائے. انہوں نے فوراً ان کو ابھارا کہ دیکھا کہ عوام جو ہے اس طرف جھک رہی ہے، فوراً ابھارا کہ اپنے معبودان باطل کی مدد کرو اور اس کو آگ دکھاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. 12 آگ تیار کی گئی اور ان کو ڈالا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور بالآخر وہ عراق چھوڑ کر جو ہے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے. اور اس دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائشوں میں سے گزارا. ان کا ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد 13 برس کی عمر میں جو بڑے ہو رہے تھے اور کھیل کود کے اندر عمر میں آ گئے تھے، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک آزمائش کا تقاضا کیا، اپنے بیٹے پر جو ہے چھری رکھ دو اور اسے قربان کر دو اللہ کی راہ میں. ظاہر بات ہے یہ کام کوئی آسان نہیں تھا، اپنے بیٹے پر چھری رکھنا اور اس کو ذبح کر دینا. پہلے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اللہ کا یہ حکم ہے. تو سعادت مند بیٹا جو ہے اس نے فوراً گردن جھکا دی، کہا کہ آپ کر گزریے جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. کچھ اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بہرحال جب دونوں باپ بیٹا نے سر تسلیم کر دیا، فلما اسلما وطلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل پچھاڑ دیا. ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے فوراً آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً آپ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکوکاروں کو اس طرح جزا دیا کرتے ہیں. اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی بجائے جنت سے ایک مینڈا لا کر بتا دیا اور اسی پر چھری چل گئی، وہ مینڈا قربان ہو گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جو تا قیامت جاری ساری رکھی گئی، اور یہ عید و قربان کے اندر جو ہم وہ قربانی کرتے ہیں. لیکن قربانی یہی ہے کہ انسان اپنی جو بھی جان مال، جو بھی مرغوبات نفس ہیں، اس کو اللہ کی رضا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہی روح قربانی. اگر یہی نہیں تو پھر ظاہر بات ہے وہ قربانی پھر ایک رسمی قربانی ہے، رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام. ان کے عظمت کے پہلو اور ان کی بلند کرداری کے پہلو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تو اللہ سے فرمایا کہ اللہ تو ہی ہے معبود اور میں مشکل ہوں، یقین میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو بال کی جو پرستش کرتے تھے اس سے روکا، انہوں نے ان کو جلاوطن کر دیا. تو بہرحال ان کے واقعات پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، تو ان کی بلند کرداری کا ذکر اس میں موجود ہے.
سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے قرآن کی عظمت سے کہ قرآن ایک ذکر ہے، صاد والقرآن ذی ذکر، فرمایا صاد قسم اس قرآن کی کہ جو بڑا ذکر ہے، یعنی از ذکر ہے۔ الف لام جس پر داخل ہو جائے عربی میں تو گویا کہ وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے کہ وہ ہے اصل ذکر، از ذکر ہے۔ اور آگے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلافت دی ہے اور آپ انصاف کیجئے، اور انصاف کرنے میں اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کیجئے، اس لیے کہ خواہشات نفس کی جو پیروی کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور گمراہ شخص کو پھر عذاب دیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ اس نے آخرت کی حساب دہی کو اپنے سامنے پیش نظر نہیں رکھا۔ ان کا ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ دو افراد جو ہے ان کے محل میں چلے آئے اور کہا کہ ہم دو آپس میں لڑ رہے ہیں ایک بات پر، تو آپ ہماری رہنمائی کریں۔ تو وہ ایک کہتا ہے کہ میری 99 دمبی ہے، اور دوسرا کہتا ہے میری ایک دمبی ہے، اور یہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے ایک دمبی بھی مجھے دے دو۔ تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہ یہ بات زیادتی ہے اور لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کر لیتے ہیں، لیکن ایک دم سے احساس ہوا کہ یہ اللہ مجھے آزما رہا ہے، قرآن نے اس بات کو کھولا نہیں۔ تو بہرحال داؤد علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی، تو فوراً انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کے چند واقعات بھی بیان ہوئے، سورہ زمر میں بیان فرمایا، توحید کو بیان فرمایا۔ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کو جاننا اور ایک اللہ کو ماننا، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اس کی صفات میں شریک کرنا، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کی والدہ اس کی بیوی کوئی نہیں، اور صفات میں بھی اکیلا ہے، وہی اکیلا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا نفع اور نقصان کا مالک ہے، عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ اور عقیدتاً انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اسی کی اطاعت، اسی کی فرما برداری، اسی سے محبت، اسی پر توکل، اسی پر اعتماد، اسی پر بھروسہ، اسی سے مدد اور اسی سے دعا، اسی کا شکر۔ اور اس سورہ زمر جو آگے آ رہی ہے اس کے اندر وہی توحید کا بیان بار بار آتا ہے، اور بار بار وہ آیت آتی ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ فرمایا اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے بالکل حق کے ساتھ، بس اللہ کی بندگی کیجئے اس کے ساتھ اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ کہیں فرمایا الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے دین تو بالکل خالص ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ کہیں فرمایا قل انی امرت، اے نبی کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ توحید عطا فرمائے کہ جس میں خالص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس کی بندگی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔